الرحیم حدیث سبق کے دوران آپ کی خدمت میں رکھیا محرم کے مہینے میں عاشورہ والی حدیث شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامن برکات عالیہ 10 محرم کو عاشورہ والی حدیث کی اجازت دیتے ہیں۔ مجھے بھی ایک عرصے سے اشتیاق تھا کہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر حدیث شریف کی عاشورہ والی حدیث شریف کی اجازت دی۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، اس دفعہ 10 محرم کو اللہ نے حاضری کی سعادت بخشی اور وہاں حضرت کی خدمت میں عاشورہ والی حدیث شریف کی اجازت نصیب ہوئی۔ حضرت کا ایک مبارک جملہ حضرت فرمانے لگے کہ یہ جو مسلسلات والی احادیث ہیں، مسلسلات والی احادیث اصلاً یہ صحیح ہیں، مسلسلات والی احادیث اصلاً یہ صحیح ہیں، مسلسلات والی احادیث اصلاً یہ صحیح ہیں، اصلاً یہ فرامین صحیح ہیں، لیکن تسلسل میں ضعف ہے۔ تسلسل جو کہہ لیں کہ یہ مسلسلات والی حدیث اصلاً تو یہ صحیح ہیں، لیکن تسلسل میں ضعف ہے، اور یہ ضعف کی اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اور یہ ضعف کی وجہ یہ ہے کہ بعض راوی ان کی طرف کذب کی نسبت کی گئی ہے، بعض راوی ان کی طرف کذب کی نسبت کی گئی، لیکن حضرت فرمائے لگے ایک راوی جن کی طرف کذب کی نسبت کی گئی ہے
یہ کذب کی نسبت کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی ساری باتیں جھوٹی ہوں، ساری باتیں ان کی جھوٹی ہوں یا اس میں صدق کا بھی تو احتمال ہے. ہاں اس کو مقولہ مشہور ہے ان الکذوب قد یصدق یا ربنا. ان الکذوب قد یصدق، کہ جھوٹا آدمی بھی کبھی کبھی سچی بات کہہ دیتا ہے. یاد ہے جھوٹا آدمی وہ بھی سچی بات کہتا ہے، جیسے بخاری شریف میں ہے روایت وہ ہے بخاری میں. ہاں وہی ہاں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کا بس یہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے یہ مسلسلات کی احادیث اصلاً تو یہ صحیح ہیں، ان میں جو ذوف آتا ہے درمیان میں بعض راویوں کی وجہ سے، مثلا کسی راوی کی طرف کذب کی نسبت کی گئی ہے، لیکن کذب کی نسبت کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی ساری باتیں جھوٹی ہوں. آگے سچائی کا بھی تو احتمال ہے کہ سچی بات کا بھی تو احتمال ہے. جیسے مقولہ مشہور ہے ان الکذوب قد یصدق یا رب، جھوٹا آدمی بھی سچی بات کہہ جاتا ہے. تو حضرت فرمائے لگے جب ان کی بات میں یعنی سچائی کا بھی احتمال ہے تو بس فرمائے یہی احتمال عاشقین کے لیے کافی ہے. بس فرمائے اسی احتمال کی وجہ سے ہمارے اکابر حضرات ہیں ان حدیث کو بیان کرتے چلے آئے ہیں اور ان کی ہی اجازت کا سلسلہ بھی جاری ہے. ہاں یا بعض راوی ہیں ان کی طرف ہے سوء حفظ کی جہاں وہاں جہاں اور اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات، ان میں سے ایک انعام یہ بھی تھا کہ وہاں پر حضرت کی صحبت نصیب ہو جاتی تھی. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو ایک مرتبہ حج کے سفر میں واپسی پر مکہ مکرمہ سے حج کرنے کے بعد واپسی کی ترتیب ایک ہی سواری میں حضرت کے ساتھ بنی. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. مکہ مکرمہ سے رات کو سفر شروع ہوا تو فجر کی اذان مسجد نبوی شریف میں ہو رہی تھی تو مدینہ منورہ پہنچے. وہاں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد حضرت نے گنبد خضرا کے سامنے ہے، باہر ہے نا وہ جو دیوار ہے سامنے جو قبلے کی دیوار ہے اس کے باہر گنبد خضرا کے سامنے حضرت نے بٹھا دیا. حضرت کے ایک طرف کشمیر کے ہمارے حضرت مفتی محمود حسن صاحب کشمیر والے اپنے حضرت کے بائیں طرف وہ تشریف فرما اور دائیں طرف مجھے بٹھا لیا درمیان میں اور سامنے گنبد خضرا نظر آ رہا ہے. جیسے یہاں پر حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ تجاہ قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے. یہ حدیث مسلسل بالاولیہ، اس کی اجازت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اثر کے سامنے یاد رہے ہیں. تو بالکل وہی ہے، وہاں گنبد خضرا نظر آ رہا اور آپ کی قبر اثر کے قریب ہی اللہ نے مجھے بھی یہ سعادت بخشی کہ حضرت ہے
قدموں میں الحمدللہ اس کی اس حدیث شریف کی اجازت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. فی حدیث مسلسل بالاولیہ الحمدللہ. بہرحال وہ ہے کہ اس کتاب کی اور اس مجلس کی یہ پہلی حدیث ہے. یہ حدیث شریف پڑھ لیتے ہیں اور پھر آگے انشاءاللہ پڑھتے ہیں. ذرا سند اختصار کے ساتھ ہی پڑھوں گا الحمدللہ. پہلے تو سر پوری پڑھ لیتے تھے، اب ذرا کچھ اختصار کے ساتھ. میری طبیعت کمزور ہے اس لیے مختصر سند کے ساتھ آگے حدیث شریف پڑھیں گے الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ بالسند المتصل منا الى الشاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی. بالسند المتصل منا الى الشاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی و الى ایک حدیث کی. چلو اس کی سند پڑھ دیتا ہوں، باقی پھر مختصر کر لیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحدیث المسلسل بالاولیہ. قال الشاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی قال حدثني السید عمر اینک مجھے دینا. قال حدثني السید عمر من لفظه تجاه قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر خیر مجلس میں بار بار آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر مجلس میں بار بار آئے. بہت سے اکابر حضرات کی علماء کی رائے یہی ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے اور بار بار درود شریف پڑھنا مستحب ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب، بار بار درود شریف پڑھنا مستحب. یاد اللہ رحمۃ اللہ علیہ. اور پھر مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے بزرگ مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں، یہاں بھی تشریف لائے مولانا عبدالرحمن جامی صاحب. وہ فرمائے لگے صحابہ کرام تابعین تبع تابعین سے جو کثرت سے درود شریف پڑھا جانے والا منقول ہے، کثرت سے درود شریف پڑھا جانے والا منقول وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ کثرت سے آپ دیکھ لیں تمام احادیث میں آپ کو یہی درود شریف ملے گا. تو کثرت سے درود شریف صحابہ کرام تابعین تبع تابعین سے پڑھا جانے والا جو منقول ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. باقی درود شریف کے تمام صیغے چاہے وہ مختصر ہوں یا طویل ہوں سب بابرکت ہیں الحمدللہ. اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 40 فائدے حاصل ہوں گے. 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے اور 10 رحمت نازل ہوں گی. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں کہتے ہیں جو درود شریف پڑھتے ہیں ویسے تو اور نیکیوں میں تو جو نیکی لکھنے والا ہے نا ان کا قلم چلتا ہے، ان کا قلم چلتا ہے. یا کہاں وہ نیکی لکھتے ہیں. انہوں نے فرمایا جو درود شریف پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ دونوں فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، نیکی لکھنے والے کو حکم دیتے ہیں کہ آپ نیکیاں لکھیں، اور ساتھ ساتھ جو گناہ لکھنے والے فرشتے ہیں ان کو حکم دیتے ہیں کہ تم گناہوں کو مٹاؤ. کہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں اور 10 رحمت نازل ہوتی ہیں. تو بہرحال جتنا ہو سکے
عرض کرتا رہتا ہوں، میرے حضرت فرمانے لگے یہ زبان کیا ہے؟ نیکیوں کی مشین ہے۔ یہ زبان کیا ہے؟ یہ نیکیوں کی مشین ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نیک بول اس سے بولیں، بس یہ نیکیوں کی مشین چل رہی ہے الحمدللہ۔ تو فرمایا قال حدثني سید عمر من لفظه تجاہ قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجاہ اصل میں تھا وجاہ یا رکھنا۔ یہ دستور مفردی ایک ہے، فارسی کی ایک کتاب ہے صرف کی، سوال جواب کی شکل میں، وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے مصدر میں جو واو مقصود ہے اس کو کبھی کبھی تا کے ساتھ بدل دیتے ہیں، یاد رہے، واو مقصور ہو واو مضموم بھی اس کو تا کے ساتھ بدل دیتے ہیں، جیسے تجاہ قبر النبی اصل میں کیا تھا؟ وجاہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک میں آتا ہے تقاتن، یہ اصل میں کی مصدر ہے، اصل میں کیا تھا؟ یہ وقاتن تھا، یاد رہا، تو واو کو تا کے ساتھ بدل دیا۔ وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني جدي الشيخ عبد الله بن سالم البصري قال وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا الشيخ يحيى بن محمد شهير شهير شاوي قال وهو أول حديث سمعنا منه قال أخبرنا به الشيخ سيد بن إبراهيم الجزائري المفتي الشهير بقدورة قال وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرنا الشيخ المحقق سيد بن محمد المقري قال وهو أول حديث سمعته منه عن الولي الكامل أحمد حجي الوهراني قال وهو أول حديث سمعته منه قال عن الشيخ الإسلام العارف بالله تعالى سيدي إبراهيم التازي قال وهو أول حديث سمعته منه قال قرأته على المحدث الرباني أبي الفتى محمد بن أبي بكر الحسين مراغي قال وهو أول حديث قرأته عليه قال سمعت من لفظ شيخنا زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي قال وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أبو الفتى محمد بن إبراهيم البكري الميدومي قال وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرنا نجيب أبو الفضل عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني قال وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرنا الحافظ أبو الفضل عبد الرحمن ابن الجوزي قال وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرنا أبو سعيد إسماعيل بن أبي صالح النشابوري قال وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرنا والدي أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن قال وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمش الزبادي قال وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى البزار قال وهو أول حديث سمعناه منه قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال وهو أول حديث سمعته منه قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال وهو أول حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء۔ ایک دفعہ بھی پڑھ لیں۔ الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء۔ راحمون رحم کرنے والے، رحمان تبارک و تعالی ان پر رحم فرمائے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، یہ یرحمکم من فی السماء دونوں طرف پڑھ سکتے ہیں۔ اگر جواب امر ہے تو جزم پڑھیں گے، اور اگر نیا جملہ ہے تو پھر یرحمکم۔
ارحموا من فی الارض یرحمکم یا یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہیں تو بہرحال ہے کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں، جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں ہے، جھگڑے کا حل جھکنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے وہ جھکتا نہیں، اللہ ان کا سر عرش لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نا، اتفاق کی جڑ تواضع ہے، اتفاق کی جڑ تواضع ہے۔ ہاں فرمایا کوئی تو اللہ کے لیے جھکے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتا ہے وہ جھکتا نہیں، اللہ ان کا سر عرش لگا دیتے ہیں۔ ہاں جزاک اللہ۔ اچھا جزاک اللہ۔ کہاں سے بات پوچھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں یہ اچھا آخر میں ہے ہاں، یہ تو اور ہے آخر میں آ رہے ہیں، امام احمد کے قریب کے ہیں، یہ اور ہیں اور راوی ہیں۔ اب اگلی حدیث شریف یہاں جزاک اللہ، اب ذرا مختصر پڑھیں گے۔ ذرا دیکھو، بالسند المتصل منا الى الشاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی الى معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، الى معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاذ انی احبک فقل، یا معاذ انی احبک فقل اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے معاذ کہ مجھے آپ سے محبت ہے، ہاں اپنے پیارے صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یا معاذ انی احبک فقل اللہم اعنی علی یہ کلمات تہلیہ کریں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ وفی روایت اوصیک یا معاذ لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مبارک ہے، یہ مبارک حدیث شریف جزاک اللہ بھائی، اللہ خیر کرے گا۔ چلو ان کو بھائی سب لے بیٹا آپ بتا دیں کچھ چلو بھائی قال جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ قال سنا بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو جب یہ مبارک کلمات تلقین فرمایا تو یہ فرمایا یا معاذ انی احبک، اے معاذ مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا محبت ہے، محبت سے شفقت سے لبریز یہ مبارک کلمہ یہ تمام راوی نقل کرتے چلے گئے، یاد نہ جب بھی یعنی حدیث کی بیان کی تو شروع میں یہ کہا جیسے قال سنا بھی، قال سنا بھی، سنا بھی فرماتے ہیں مجھے حضرت معاذ نے فرمایا انا احبک فقل، انا احبک فقل کہ مجھے آپ سے محبت ہے، یہ کلمات تہلیہ کریں۔ پھر انہوں نے اپنے شاگرد ہیں سنا بھی اپنے شاگرد ابو عبد الرحمن سے کہا کہ انی احبک فقل یا رقام،
لہذا یہاں تک الحمدللہ یہ محبت کا کلمہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے واسطے سے اور ہیں بھائی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے واسطے سے اور اپنے ہیں اور پھر اور ہیں شیوخ کے واسطے سے پھر یہی کلمہ آگے ہم تک پہنچا۔ پھر ہمارے استاد حضرت مولانا ابوالقاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ حدیث بیان کی تو یہی فرمایا کہ انا احبکما فقل ہے، انا احبکما قول ہے۔ ہم مفتی صاحب تھے، میں اہلا دونوں پہلا کہ انا احبکما قولا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ میں بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہی محبت کا نیک کلمہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنے تمام نیک طلباء کے لیے، اساتذہ کرام کے لیے عرض کرتا ہوں کہ انا احبکم فقولوا، انا احبکم قولوا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ مجھے بھی آپ سے محبت ہے یہاں اللہ انشاءاللہ، اور یہ محبتیں یہ جنت کی محبتیں ہیں، انشاءاللہ ملائیں گی آخرت کی خوشی میں۔ جزاک اللہ۔ اگلی حدیث مسلسل بالمصافحہ، یہ ذرا آخر میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں۔ الحدیث المسلسل بالفقہاء الحنفیہ، پھر ہمارے بزرگ صاف فرمائے لگے حضرت مولانا ابوالقاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی اسماعیل صاحب ایک جملہ یہ فرمایا کہ یہ سلسلہ تو ذہب ہے، یہ سنہری سلسلہ ہے، بس اس سلسلے سے جڑ جاؤ، چاہے کسی نمبر پر ہو جاتا، ہاں تم ہے کسی نمبر پر، اس سلسلے سے جڑ جاؤ سے جاتا۔ درمیان میں واسطوں کا زیادہ ہونا آگے بس یہ تو ایسا ہے کہ جیسے سنہری لڑی میں اضافہ ہو جائے، الحمدللہ ہے ہاں فرمائے بس یہ سارا سلسلہ تو ذہب ہے، اس میں جڑ جاؤ چاہے کسی نمبر پر ہو جاتا، ہاں درمیان میں کوئی واسطے زیادہ بھی ہوں فرمائے اس سے بھی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو ہمارے بزرگ حضرت مولانا ابوالقاسم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائے لگے کہ میں وہ حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے خدام میں سے یاد رہا ہوں، اور بھی حضرات تھے ہمارے بزرگ حضرت مولانا ابوالقاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ دورہ حدیث خیر المدارس سے کیا بہت پہلے۔ حضرت مولانا خیر محمد صاحب دارنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے یاد رہا، اور حضرت خادم بھی تھے یاد رہا۔ تو فرمائے لگے یہاں یعنی مجھے یہ اجازت ہے حضرت مولانا ہمارے بزرگ حضرت مولانا ابوالقاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو اجازت حاصل تھی حضرت مولانا رشید الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ میں نے بھی ان کی زیارت کی وہاں بہت پہلے، آج سے کوئی تقریباً 40 سال پہلے جامع مدنی میں تشریف لائے ہیں، کیونکہ وہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد یاد تو حضرت جن کے بیٹے مولانا اخلص صاحب ہیں وہاں مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں۔ یا اللہ، حضرت مولانا رشید الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جن کے مدرسے میں حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے رہے جاتے ہیں، جامع قاسمی بلکہ دورہ حدیث وہیں سے کیا۔ تو ہمارے بزرگ استاد حضرت مولانا ابوالقاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو ہے ان مسلسلات کی اجازت ہے۔ یہ یہاں پر ہے نا، یہ 10 ہیں ویسے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے الفضل المبین، اس میں تو مجھے اللہ نے توفیق بخشی، میں نے وہ پوری کتاب پڑھ کر حضرت سے اجازت لی اس کی،
اب یہ اس سے منتخب ہیں، اس سے چند حدیث منتخب یاد ہے ان کی اجازت ہے، ورنہ پوری کتاب بھی الحمدللہ پڑھ کر اس کی بھی اجازت ہے الحمدللہ۔ اللہ قبول فرمائے، جس سے انتخاب کیا گیا ہے ان حدیث کا، یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفضل المبین، ہمارے حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب برکات اللہ علیہ یہی نام ہے اس کا، الفضل المبین، اس سے انتخاب ہے یہ ہے۔ تو میں نے وہ پوری کتاب حضرت کی خدمت میں تمام حدیث کی تلاوت کر کے حضرت سے اجازت لی، تو حضرت فرمانے لگے مجھے اجازت یعنی حضرت مولانا رشید الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو اجازت دی شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے یاد نام، اور ان کو اجازت حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے، ایسے پھر یہ سلسلہ ہے اوپر چلا جاتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک۔ پھر ہمارے بزرگ صاحب فرمانے لگے ہے کہ جن دنوں میں حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہاں مدینہ منورہ میں اجازت دی ہے، علماء کرام اور حضرات کو بھی اجازت دی، فرمایا میں بھی مدینہ منورہ میں موجود تھا اس وقت یاد نہ، لیکن فرمایا میں حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کی وجہ سے اور میں اس مجلس میں شرکت نہیں کر سکا، اس لیے درمیان میں ہے، یعنی حضرت سے براہ راست تو نہیں، لیکن میرے کروں وہ خدمت کی برکت سے اللہ نے فیض کا سلسلہ جاری کر دیا، میں دیتا تھا کہ الحمدللہ حضرت استاذوں سے اجازت لینے کے لیے وہاں مدینہ یونیورسٹی کے طلباء اور آس پاس علماء کرام یہاں سے جو حج کرنے کے لیے علماء کرام جاتے، حضرت سے خاص طور پر بہت سے حضرات نے وہاں پر جا کر اجازت لی الحمدللہ۔ تو بھائی اصل ہے قبولیت یاد ہے، ہاں اللہ قبول فرما لیتا پاک یاد الحمدللہ، ہاں اصل چیز تو قبولیت ہے، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ پاک ذات الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اخلاص سے قبولیت جہاں میں تو فرمایا اگرچہ درمیان میں واسطہ آ گیا، لیکن فرمایا وہ خدمت کی وجہ سے میں شریک نہیں ہو سکا، لیکن چونکہ حضرت کی دعائیں لی الحمدللہ اور اللہ نے اس کی برکت سے فیض کا سلسلہ جاری کر دیا، حالانکہ جن کو براہ راست اجازت تھی شاید اتنا فیض ان کا نہ ہو جتنا حضرت صاحب کا تھا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو اب ذرا یہ اگلی حدیث شریف پڑھ لیں، المسلسل بالفقهاء الحنفیہ بالسند المتصل منا الى الشاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وإلى الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رضي الله عنه عن عبد الله بن أبي حبيبة رضي الله عنه قال سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا الدرداء من شهد الله إله إلا الله من شهد الله إله إلا الله وأني رسول الله وجبت له الجنة قلت وإن زرى وإن سرق قال فسار ساعة فعاد لكلامه قلت وإن زنى وإن سرق قال صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي الدرداء۔ دھیان سے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا۔ یہ تو کچھ میں تھوڑی سی تشریح کر رہا ہوں، وضاحت کر رہا ہوں، ہمارے حضرت استاد تھے، بس وہ تو پھر حدیث شریف کی بس یعنی حدیث شریف کی بس تلاوت سنتے تھے اور پھر آگے ہیں پھر آگے ہیں۔ یہ تھوڑی سی جو وضاحت ہے یہ ہے حدیث شریف کی برکت سے کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ کنت ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا۔ ردیف کا معنی ہے کہ آپ کی ذات اقدس کے پیچھے سواری پر سوار تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا درداء من شہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، جس آدمی نے اس بات کی شہادت دی، گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں
اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ہاں میں نے رکھی، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے۔ حضور خاموش ہے، فَسَارَ سَاعَةً، تھوڑا سا آگے چلے، فعاد لکلامہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک کلام لوٹایا کہ من شہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ تو میں نے پھر رکھی، قلت وان زنا وان سرق، قلت، دیکھ یہ دھیان دے، قلت وان زنا وان سرق، میں نے کہا اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دھیان سے دیکھنا، وان زنا، بھائی یہ دیکھنا، توجہ بھائی سب دیکھ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا کرے چوری کرے، پھر بھی ہم نا، وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي الدَّرْدَاء، ابو دردا کی ناک خاک آلود ہو، یہ اشارہ ہے، ابو دردا کی ناک خاک آلود ہو، یہ جنت میں جا کر رہے گا رحمۃ اللہ۔ آمین۔ کہتے جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، چاہے وہ زنا کرے چوری کرے، آگے میں یہ ہم ابو دردا کی ناک خاک آلود ہو، یہ جنت میں جا کر رہے گا۔ ہاں ہاں، یہ تابع ہے اس میں، یہ دخول دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے گناہ معاف فرما دیں تو دخول اولی نصیب، اور اگر اللہ تعالیٰ مؤاخذہ فرمائے یا رکھنا تو پھر یہ ہے کہ دخول ثانوی، یعنی جہنم میں اپنی سزا بھوگنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ایک وقت آئے گا کہ ایمان کی برکت سے اللہ ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو یہ آج کا اشارہ ہے کہ نہیں؟ وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي الدَّرْدَاء وَإِن رَغِمَ، کہ ابو دردا کی ناک خاک آلود ہو، یہ جنت میں جا کر رہے گا رحمۃ اللہ۔ ہاں یہ اشارہ آ جائے گا ذہن میں، ہاں یہ ابو دردا خاک ناک آلود ہو، ناک خاک، یہ جنت میں جا کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اب اگلی حدیث شریف، بالسند المتصل منا الى شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی وإلى الامام ابی حنیفۃ النعمان بن ثابت عن علقمۃ بن مرثد عن عبد الله بن بریدہ عن ابیہ قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث سرية اوصى الى صاحبها بتقوى الله في نفسه خاصة وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى الإسلام وإن أسلموا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم وأخبروهم أنهم من المسلمين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم وادعوهم إلى التحول إلى داء الإسلام فإن أبوا فأخبروهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين وليس لهم في الفيء ولا في الغنيمة نصيب فإن أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية فإن فعلوا فاقبلوا ذلك منهم وكفوا عنهم وإذا حاصرتم أهل حصن أو مدينة فسألوكم أن تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلوهم فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم احكموا فيهم بما رأيتم وإذا حاصرتم أهل حصن أو مدينة فأرادوكم على أن تعطوهم ذمة الله وذمة رسول الله فلا تعطوهم ذمة الله ولا ذمة رسوله ولكن أعطوهم ذممكم وذمم آبائكم فإنكم إن تغفروا ذممكم فهو أهون أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اب تھوڑی سی مختصر سی وضاحت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سریہ کسے کہتے ہیں؟ سریہ ایک تو جیش بڑا لشکر ہوتا ہے، سریہ ہے یہ چھوٹا لشکر ہے، ہم اس کی تعداد کتنی ہے؟ کم از کم 500، اچھا تعداد ہے، جزاک اللہ ہے، اتنی ہے نا بھائی،
سریہ کتنی تعداد؟ 50 400. ہاں جزاک اللہ چاہیے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سریہ کو بھیجتے آگنا ہم ایک دیش ہے لشکر وہ تو بڑا ہوتا ہے ہاں، اور سریہ اسی کا دستہ ہے نا. اوصا الی صاحبها تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم الی صاحبها دستے کے جو امیر ہوتے ہیں ہے ان کو بتقوی اللہ فی نفسہ خاصتاً ان کو تقوی کی وصیت فرماتے ہیں خاصتاً فی نفسی اپنے بارے میں بھی. وہ اوصاہ بمن معہ من المسلمین خیرا اور جو ساتھ مسلمان ہوتے ان کے ساتھ ہیں ایسا بھلائی کی وصیت فرماتے ہیں. اور فرمایا اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ قاتلوا من کفر لا تغلو. دیکھو شریعت میں جہاد کے آداب ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے لا تغلو کہ تم خیانت نہ کرو. یار پڑا ہوگا آپ نے غلول کسے کہتے ہیں؟ غلول کہتے ہیں سرقہ فی الغنیمت کو، مال غنیمت میں چوری کرنا. آپ نے چوری کرنے سے لا تغلو ہے مال غنیمت میں چوری کرنے سے منع فرمایا کہ ہم نے خیانت نہ کرو. ولا تغدروا ولا تغدروا احشقی نہ کرو. ولا تمثلوا مسلح نہ بناؤ یا کرنا ہے مسلح ہے. ولا تقتلوا ولیدا کسی بچے کو قتل نہ کرو یا کرنا. یہ اسرائیل ہے بس اللہ ہی ہے. اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ تعالیٰ اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد فرمائے. اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ بچوں پر عورتوں پر ہے اور ان کی پرومباری یہ تو بزدلی ہے اگلا ہے. وَإِذَا لَقِيتُمْ عَدُوَّ ہے ہاں شریعت میں ہے آگے جو اسلامی جہاد ہے اس کے تو پورے آداب ہیں. وَإِذَا لَقِيتُمْ عَدُوَّكُمْ بِالْمُشْرِكِينَ فَادْعُوهُمْ بِالْإِسْلَامِ کہ تم جب مشرکین سے جب تم دشمن سے ملو فَادْعُوهُمْ سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت ہو جاتا ہے. ہاں تو یاد رکھنا دعوت جو ہے دعوت یہ تو جہاد کا مقدمہ ہے. یاد رہے ہاں کہ پہلے نمبر پہلے یہی اور ان کو دعوت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے جن حضرات نے افغانستان میں روس کے دور میں ہے جنہوں نے جہاد میں شرکت کی ہے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر جب ہمارے حضرات تھے جو بالکل دشمن کے آمنے سامنے حملہ کرتے تھے تو ان کے پاس سپیکر ہوتا تھا. یاکنا جو کمانڈر ہوتے تھے ان کے پاس ہے جو کمانڈر ہے وہ ان کے پاس سپیکر ہوتا تھا باقاعدہ پہلے ان کو دعوت دیتے. یاکنا ہاں دعوت دینے کے بعد جب ان کی طرف سے کوئی جواب میں کوئی بات نہیں آتی تھی پھر حملہ کرتے تھے. یاکنا تو دعوت یہ اسلام کا مقدمہ ہے کہ پہلے ان کو دعوت دی جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. فَإِنْ أَسْلَمُوا پس اگر وہ اسلام لے آئیں تو فَقْبَلُوا مِنْهُمْ ان کے اسلام کو قبول کرو. اور وہ كُفُّوا عَنْهُمْ اب ان پر حملہ کرنے سے رک جاؤ. یاد رہا وَأَخْبِرُوهُمْ أَنَّهُمْ الْمُسْلِمِينَ یا رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ لیکن اگر وہ دعوت کے قبول کرنے سے انکار کریں تو پھر کیا ہے؟ اسلام میں جبر نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین یعنی دین کے اندر داخل ہونے میں جبر نہیں ہے. اب ہم کو مجبور نہیں کیا جا سکتا اگر تو پھر یہ ہے کہ پھر ان کے اوپر جزیہ ہے. پھر ان سے کہیں کہ پھر آپ یہ جزیہ ہے یہ بھی گویا کہ ایک قسم کی دعوت ہی ہے ان کو. ہاں کہ چلو مسلمانوں کے ماحول میں رہیں گے مسلمانوں کے نیک اخلاق قریب سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی اسلام ان کے دلوں میں گھر کر جائے گا اور دلوں میں اسلام کی محبت داخل ہو جائے گی. اور ایک وقت آئے گا کہ شاید اللہ اسلام کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی ان کو دعوت ہے. یہ بھی ایک قسم کی دعوت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. الحمدللہ جزاک اللہ.
اب آگے چلے ہیں الحدیث المسلسل بالمکیین یا کہاں بالسند المتصل منا الى الشاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی وإلى ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله على هذا البيت كل يوم وليلة 20 و100 رحمة 60 منها للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين. کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اللہ نے ایک مرتبہ توفیق بخشی. اللہ نے مدینہ منورہ میں اللہ نے ایک عرصے تک مدینہ منورہ کا اور حجاز مقدس کا اللہ نے اقامہ نصیب کیا. اقامہ الحمدللہ پہلے مدینہ منورہ کا اقامہ نصیب ہوا جو ہمارے کفیل تھے مدینہ منورہ کے تھے. پھر اس کے بعد ریاض کے یاد نہ ہے ریاض شہر کے کفیل تقریباً 10 سال تک اقامہ رہا. 10 سال تک پھر اس کے بعد کچھ حالات ذرا کچھ مختلف ہو گئے تو پھر وہ اقامہ موقوف ہو گیا ہے. لیکن اب اللہ پاک اپنی رحمت سے بلا لیتے ہیں الحمدللہ. اب ذرا ویسے بھی سعودی عرب میں جو حج کا ویزا ہے عمرے کا ویزا ہے اس میں بھی آپ پورے سعودی عرب میں جا سکتے ہیں. الحمدللہ پابندی ختم. تو اللہ حج کے ویزے حج ویزے پر یا عمرے کے ویزے پر اللہ اپنی رحمت سے بلا لیتے ہیں. الحمدللہ پہلے 10 سال تک اقامہ رہا تقریباً. اللہ معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو وہ اقامے کی وجہ سے پھر پورے سعودی عرب میں وہاں پر سفر کر سکتے تھے. تو اقامے کے بعد آگے طائف کا سفر ہوا. طائف کا وہاں جمعہ کا دن تھا. وہاں ہمارے قاری طفیل صاحب دام بقات مدالیہ اب شاید جدہ میں ہوتے ہیں. پہلے طائف میں تھے. کوئی 10 بجے قریب ہے اور طائف میں ان کے گھر پر حاضری ہوئی. وہاں انہوں نے کچھ ناشتے کا بندوبست کر رکھا تھا. تو خیال یہ تھا کہ ان کے پاس حاضری دے کر پھر وہاں سے مکہ مکرمہ میں جمعے کی نماز. لیکن تاخیر ہو گئی تو ہمارے حضرت قاری طفیل صاحب فرمانے لگے یہاں مسجد ابن عباس ہے. طائف میں مسجد ابن عباس ہے جہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جن کا لقب سید المفسرین ہے یادنا. تو مسجد ابن عباس میں جمعہ پڑھیں گے. تو الحمدللہ پھر ہم وہاں چکے. اول وقت میں نماز ہو جاتی ہے. اول وقت میں نماز تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی. اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی. ناشتہ کرنے کے بعد ہم وہاں پر مسجد میں پہنچے تو وہاں ماتھے کے اوپر لکھا ہوا مسجد ابن عباس. وہاں جمعے کی نماز ادا کی. جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد کے دروازے سے باہر نکل رہے تو وہاں ہمارے حضرت قاری طفیل صاحب فرمانے لگے یہ دائیں طرف جو دیوار ہے اس کے پیچھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبر مبارک ہے. تو الحمدللہ پھر وہی دیوار کے پیچھے سے کھڑے ہو کر وہاں پر ایصال ثواب کیا. اور پھر برکت کے لیے برکت کے حصول کی نیت سے ایک سورہ والضحیٰ کی تلاوت کر کے اس کی تھوڑی سی تفسیر وہاں پر ہے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ ہر کے صفحے میں اللہ قبول فرمائے. الحمدللہ پھر وہاں سے پھر اللہ نے مہربانی فرمائی. پھر وہاں سے طائف میں پھر اس مقام پر حاضری جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے فضائل اعمال میں واقعہ پڑھا ہوگا نہیں یاد رہا کہ جہاں وہاں کے نوجوانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف وہ سنگ باری کی یاد رہا. وہ مقام اس مقام کی بھی اللہ نے زیارت نصیب فرمائی. اللہ پاک وہاں وہ جو باغ ہے وہاں اس سے قریب مسجد ہے. وہاں سے ہوتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے
حلیمہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو علاقہ تھا نا، پھر وہاں اللہ نے حاضری کی سعادت بخشی. اس علاقے کا نام کیا آتا ہے؟ ہاں حضرت حلیمہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ کو علاقہ ہے، اس کا نام بھی میں خیال مجھے کوئی ہاں جزاک اللہ قبیلہ بنو سعد، جہاں تھا بنی سعد الحمد، وہاں پر اس علاقے کا نام بھی شاید وہی ہے بنی سعد. وہاں پر اللہ نے حاضری کی سعادت بخشی ہے. وہاں تقریباً ہم عصر کے قریب پہنچے. اس وقت تو کوئی یعنی نا کوئی وہاں ابھی تو کوئی روڈ نہیں تھا وہاں پر. روڈ اب سنا ہے شہر بن گیا ہے، لیکن اس کو کوئی روڈ بالکل گاڑی بالکل آہستہ آہستہ کوئی تقریباً کوئی 20 میل کے رفتار پر ایسے بالکل پتھریلی زمین ساری ہے پر آہستہ آہستہ گاڑی چل رہی. کوئی تقریباً کوئی 1.5-2 گھنٹے سفر کرنے کے بعد آگے گاڑی وہاں پر پہنچی. قبیلہ بنو سعد ہیں وہ اسی جہاں وہ جو علاقہ ہے خیر کچھ یعنی گویا کہ شہر کی طرح ہی تھا. تو وہاں ایک مسجد میں عصر کی نماز ادا کی. عصر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم باہر نکلے تو وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں، ان کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت حلیمہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ کی گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں. تو فوراً کہنے لگے شف بیت حلیمہ سعدی، شف بیت حلیمہ سعدی. تو میں ادھر جاؤ نیچے اپنے. تو بہرحال وہاں سے پھر ہم تھوڑا سا نیچے سے ہو کر باہر کی جانب سے گزرے. تو الحمدللہ اللہ نے مہربانی فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اپنے وہاں پر ایک بالائی سی اونچی سی جگہ وہاں پر ہے، اور وہاں پر حضرت حلیمہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے نشانات. وہاں پر پہلے مسجد تھی، پھر مسجد شہید کر دی. مسجد شہید ہے غالبا. تو بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حلیمہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ نے حاضری کی سعادت بخشی. تو ہمارے رہبر فرمانے لگے یہ وہ گھر ہے جس میں بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سال اس گھر میں گزارے. 5 سال سامنے درخت نظر آ رہے تھے. فرمایا یہ درخت ہیں. فرمایا اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری چرایا کا. یعنی بچپن میں یعنی آپ کی پرورش یہاں ہوئی. اور خیر وہ جو رضائی ہیں بہن بھائی تھے یہی ہیں، بکری وغیرہ اور ان کی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی پرورش فرمایا. مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا. مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بہرحال ساتھیوں نے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ نے وہاں پر مغرب کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. امامت کی بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. پھر میں سوچنے لگا کہ یہاں کون سی سورت پڑھوں گا. تو الحمدللہ پھر پہلی رکعت میں سورہ والضحیٰ پڑھی اور دوسری صورت میں سورہ الم نشرح پڑھی، کیونکہ وہاں پر شق صدر کا واقعہ پیش آیا تھا. تو اسی مناسبت سے وہاں پر ہیں یہ 2 صورتیں وہاں پر پڑھی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. اللہ تعالیٰ اپنی. تو بہرحال وہاں اللہ نے حاضری کے ساتھ. تو یہ مسجد ابن عباس ہیں. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی قبر مبارک طائف میں ہے یادنا، اور ان کے نام پر باقاعدہ وہاں مسجد ہے. مسجد ابن عباس الحمدللہ. یہ حدیث شریف کے راوی ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ينزل اللہ علی هذا البیت. فرمایا اللہ تعالیٰ اس گھر پر یعنی بیت اللہ شریف پر ہر دن میں 120 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ اس گھر پر ہر دن میں 120 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. 60 طواف کرنے والوں پر، 60 منہا للطوائفین، 60 طواف کرنے والوں پر، اور 40 نماز پڑھنے والوں پر، اور 20 رحمتیں صرف بیت اللہ شریف کی طرف دیکھنے والوں پر. الحمدللہ بیت اللہ شریف کا دیکھنا بھی ثواب ہے. ہمارے بعض کعبی حضرات ذوق کی وجہ سے زیادہ طواف کرنا مشکل تھا، بس وہاں بیٹھ کر بیت اللہ شریف کی زیارت کرتے رہتے. اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف کا دیکھنا بھی ثواب ہے.
ہمارے حفظ صاحب کے، ہمارے یہاں حفظ صاحب ہمارے حافظ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں وہاں بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، میں حافظ صاحب سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو مجھے فرمانے لگے مجھے تو یہ بیت اللہ شریف آسمان تک نظر آتا ہے، آسمان تک اوپر تک گیا وہ ہے نا، تو نور کا مربع ستون ہے یہاں نا، کبھی کبھی اللہ پردے ہٹا دیتے ہیں تو حافظ صاحب فرمانے لگے مجھے تو یہ بیت اللہ شریف اوپر تک نظر آتا ہے، تو کبھی کبھی اللہ پاک اللہ اپنے خاص بندوں سے اللہ پردے ہٹا دیتے ہیں۔ یہ بیت اللہ شریف ہے نا، بالکل آپ نے پڑھا ہوگا یہ بیت المعمور کے سامنے ہے، آپ کہتے ہیں وہاں سے اگر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہاں کہ وہاں سے اگر ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ دھاگے میں کوئی وہ کیا ڈالتے ہیں کیا لٹو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں لٹو کہتے ہیں، ہاں وہ ہے وہاں سے اگر کوئی ہے کوئی چیز ڈالیں اور اگر وہ ہے لٹو کریں دھاگے میں جو لٹکاتے ہیں اگر بھائی کسی کیا ہاں اوپر سے دھاگے میں باندھ کر اس کو کیا کہتے ہیں اس کو سال 12 روپے دیے ہیں، اگر وہ وہاں سے لٹکائیں بالکل سیدھا بیت اللہ شریف کی چھت کے اوپر آ کر وہ ہے لگا کر اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی الحدیث المسلسل باجابت الدعاء فی الملتزم، یا رکھنا ملتزم ہے ملتزم چمٹنے کی جگہ، یہ حدیث شریف ادھر بالسند المتصل منا، بالسند المتصل منا یا عوام یا اللہ یہ لکھا بالسند المتصل منا راوی هذا الحدیث عن الشیخ، بہرحال بالسند المتصل منا الى الشیخ العلامہ محدث عبد القادر عن الشیخ رشید الدین مراد آبادی عن الشیخ محمد زکریا عن الشیخ خلیل احمد سہارنپوری مولانا شاہ عبد الغنی مجددی دہلوی ثم المہاجر المدنی۔ بہرحال آگے وإلى عمر بن دینار يقول سمعت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الملتزم موضع يستجاب فيه الدعاء ما دعا الله فيه عبد الا استجابه، کہ ملتزم دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، ملتزم دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ ملتزم کا معنی ہے چمٹنا، یہ بیت اللہ شریف کے دروازے سے لے کر حجر اسود کے کونے تک یاد رکھنا، حجر اسود یاد رکھنا، یہ ہمارا جو پاکستان ہے یہ بالکل یہ مشرق میں ہے، مشرق میں ہے، یہ حجر اسود کے بالکل سیدھ میں ہے پاکستان کا یہ علاقہ، حجر اسود ہے، یہاں سے اگر بالکل سیدھے جائیں تو گویا کہ حجر اسود کے کونے میں آپ پہنچے نہیں آنا تو حجر اسود کے بیت اللہ شریف کے دروازے کے درمیان دروازے سے لے کر حجر اسود کے کونے تک درمیان کی جگہ ہے، اس کو ملتزم کہتے ہیں، چمٹنے کی جگہ ہے۔ یہاں میں کم از کم 2 آدمی تقریباً کھڑے ہو سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر لوگ ہیں بڑے ہیں، وہاں پر بس یوں ہے ملتزم کے ساتھ بیت اللہ شریف کی دیوار پر ہاتھ رکھ کر اور اپنا سینہ دیوار کے ساتھ لا کر رو رہے ہوتے اور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ملتزم کی جگہ یہ بھی دعا کی قبولیت کی جگہ ہے جانا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، تو بہرحال ہمارے اکابر حضرات نے بھی یہاں دعائیں کی اور دعائیں قبول ہوئی۔ کہتے ہیں اب یہاں پر ہماری سند میں یہاں پر مجھے حدیث شریف کی اجازت ملی ہمارے شیخ حضرت مولانا وقاص صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو حضرت مولانا شریف الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے،
ان کو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو حضرت مولانا فریح احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہرحال سب نے اپنی دعاؤں کی قبولیت کا ذکر کیا۔ حضرت مولانا فریح احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ملتزم پر تین دعائیں کی، اللہ نے تینوں دعائیں قبول فرما لی۔ پہلے دعا یہ کی کہ یا اللہ حجاز مقدس میں امن نصیب فرما، حجاز مقدس میں امن نصیب فرما۔ پہلے امن نہیں تھا یار، حجاز مقدس میں پہلے امن نہیں تھا، یہاں تک بھی تھا کہ بس لوگ حج کرنے کے لیے جاتے تو پھر مدینہ منورہ کا سفر کرنا مشکل ہوتا، راستہ پورا امن نہیں تھا یار ہے، بلکہ پہلے ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ راستے کا راستہ پورا امن نہ ہونے کی وجہ سے آگے حج کا سفر موقوف ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ تو حضرت مولانا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پورے اپنے قافلے کے ساتھ سفر کیا جانا، پھر تقریباً 1.5 سال وہاں پر قیام کیا۔ پھر سردیوں کا موسم تھا تو قافلے میں سردی لگ رہی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا کہ آپ کے ساتھیوں کو سردی لگ رہی ہے، اب ان کو واپس لے جاؤ۔ یہ تو بہرحال تو کہتے ہیں حضرت مولانا خلیل صاحب رحمۃ اللہ نے دعا کی کہ یا اللہ حجاز مقدس میں امن نصیب فرما، تو کہتے ہیں آپ کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے یہاں پر یہ آل سعود کی حکومت آئی، انہوں نے وہاں پر حدود شریعہ کا نفاذ کیا، نہیں حدود شریعہ جو شرعی سزائیں ہیں نا وہ نافذ کی، جیسے نا جیسے قصاص اور چور کا ہاتھ کاٹنا، ڈاکوؤں کو سزا ہو رہی ہے، بس یہ جب یہ سزائیں نافذ کی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پورے علاقے کو امن کا گہوارہ بنا دیا، اور اب تک الحمدللہ اس کے ہیں اثرات ہیں الحمدللہ، تو وہاں پر یہ چیزیں نہ ہونے کے برابر ہے جاتا ہے۔ ہاں تھوڑے بہت آ جاتے ہیں واقعات پیش آ، لیکن بہرحال ہے بہت امن ہے۔ آپ پورے سعودی عرب میں چاہے دن کو رات کو جہاں چاہیں آپ جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایک دعا یہ کی، دوسری دعا یہ کی، حضرت ابو داؤد شریف کی شرح بدر المجہول لکھ رہے تھے تو حضرت نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس شرح کی تکمیل کی توفیق عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی قبول فرما لی۔ بدر المجہول کی شرح کی ہے تکمیل ہے، جو ابو داؤد شریف کی شرح ہے اللہ نے اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائی۔ اور تیسری دعا یہ کی کہ یا اللہ مجھے جنت البقیع کی قبر نصیب فرما، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی قبول فرمائی۔ وہی حضرت مدینہ منورہ میں انتقال ہوا اور جنت البقیع میں حضرت کی قبر ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لگا۔ ہاں میرے بزرگ رحمٰن القاضی صاحب فرمانے لگے میں نے بھی منتظم پر دعا کی، اور بھی دعا، ایک دعا یہ کی کہ یا اللہ مجھے نیک جلیس نصیب فرما، نیک جلیس یا رکھنا کوئی ہے نیک صالح جلیس نصیب فرمائے، فرما اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ تو مدینہ منورہ میں حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہید رحمہ اللہ تعالی، اللہ نے ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں میں رہنے حاضری کی توفیق عطا فرما دی، اور بھی شروع میں پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی رحمہ اللہ خدمات کی توفیق، اور پھر اللہ نے فیض کا سلسلہ جاری کیا رحمہ اللہ۔ پھر حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ سب نیک جلیس الحمدللہ ہیں، ہاں اللہ عطا فرما دی۔ مجھے بھی اللہ نے توفیق بخشی، ملتزم پر الحمدللہ حاضری کی، وہاں پر الحمدللہ اللہ نے دعا کی توفیق الحمدللہ، تو اللہ نے اپنی رحمت سے اللہ نے قبولیت سے نوازا۔ ان کا ایک اثر الحمدللہ یہی دیکھ رہا ہوں کہ آپ رات 2 بجے قریب اب یہاں یہ طلباء بیٹھے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ یہ انہی دعاؤں کا صبر ہے الحمدللہ۔ ہاں الحمدللہ مجھے دعا خوب الحمدللہ، ہر دعا قبول الحمدللہ۔ ہاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پہلی دفعہ حج کے سفر میں حاضری ہوئی تو بیت اللہ شریف کی پہلی نظر پر جو دعا کی وہ آپ ہی کے لیے کیا، اللہ ہمارے جتنے بھی طلباء ہیں ایک ایک طالب علم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمزور ہوں ذہین سب مدرسوں کے طلباء سب ہیں، سب ہمارے اپنے ہی ہیں، سب کے لیے دعا ہے، سب کے لیے کیا
ہمارے نیک اساتذہ کرام کو قبول فرما، ان کی خدمات کو قبول فرما الحمدللہ۔ اور بہرحال اور بھی دعائیں کی، لیکن پہلی دعا ہی کی رحمت اللہ کی رحمت سے، اور اللہ کی رحمت سے امید ہی امید انشاءاللہ قبول ہی قبول اللہ کی رحمت سے الحمدللہ۔ ادعو اللہ عرض کرتے رہتا ہوں بھائی، ادعو اللہ، حدیث میں ادعو اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ باقی اللہ تعالیٰ کے اپنے انداز ہے مبارک الحمدللہ۔ کل ہمارے بھائی مدینہ منورہ سے مولانا احمد صاحب تشریف لائے، فرمانے لگے دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب ہے یہ مشرکین یہ ظلم و ستم کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں، اور آپ کے جسم اثر کے اوپر وہ اون کی اوڑی ڈالی، اون کی اوڑی ڈالی، تو اس موقع پر آپ نے نام لے کر بدعا کیا ہے، وہ جو کئی ہیں مشرک کافر تھے ان کے نام لے کر۔ اب وہ دعا کب قبول ہوئی؟ اب ہاں فوراً نہیں یاد رکھو، وہ جنگ بدر میں پھر یاد رکھے تھے، جنگ بدر کے موقع پر وہ سب کے سب مارے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی میں ہے، ہاں اللہ تعالیٰ ہے، بس ان کی انہیں قبولیت کے آثار ہیں، اللہ فوراً ظاہر فرما دیں یا کچھ ہے وقت گزرنے کے بعد، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بعض دفعہ اور دشمنوں کو ڈھیل دیتے ہیں اپنا۔ ہاں اب یہاں غزہ میں جو حالات ہیں آگے نے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرح بہرحال اللہ ہے، یہ بہرحال اللہ مجاہدین کی بھی اللہ مدد فرما رہے ہیں۔ رائنا نصر اللہ اللہ تعالیٰ، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی برکت سے ابھی تک یاد رکھنا، وہ مجاہدین کا کوئی زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکے اللہ ہے۔ ہاں وہ تو بیچارے نہتے مظلوم بچے ہیں، نہتے بچے ہیں، نیک مائیں بہنیں ہیں یاد، ان کے اوپر وہ اپنی بزدلی دکھا رہے ہیں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بہرحال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس یقین سے تو میری دعا قبول ہو گئی الحمدللہ۔ ہاں کبھی مایوس نہ ہو الحمدللہ۔ ہاں اللہ رک پالتے ہیں حالات کا۔ ہاں الحدیث المسلسل بالضیافہ بالاسودین، بھائی یہ کھجور پانی پی لیا تھا، کھجور پانی۔ ہاں جزاک اللہ ہاں چلو بھائی، ضیافت بھائی مولانا علی رضا صاحب ضیافت پہلے کریں گے یا بعد میں کریں گے، مجھے بتلاؤ۔ حدیث شریف پڑھنے کے بعد یا پہلے؟ میں خیال ضیافت پہلے ہی ہوگی، میں خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اور کسی کو معلوم ہو ضیافت پہلے ہے یا بعد میں ہے؟ بہرحال میرا معمول تو یہی پہلے ہی کرنے کا ہے۔ جزاک اللہ، بس ٹھیک، جزاک اللہ۔ مجھے بھی ایسے یاد پڑتا ہے، ہمارے بزرگ استاد مولانا جب حدیث ضیافت آئی تو پھر استاد پھر گھر لے گئے اپنا، گھر لے جا کر پہلے ہیں وہ ضیافت کی آکنا، اور پھر اس کے بعد پھر حدیث شریف پڑھائی الحمدللہ ہے۔ ہاں جزاک اللہ، ٹھیک ہے۔ اب پہلے بھائی پانی پی لیں، کھجور، اور میں اس درمیان میں کچھ اور ایک حدیث شریف پڑھ لوں، یہ پھر بعد میں پھر پڑھتے ہیں۔ جزاک اللہ، پہلے آپ کی ضیافت ہو جائے، میں اس سے پہلے ایک اور حدیث شریف پڑھ لوں اس سے۔ جزاک اللہ، پہلے آپ پانی وہ پی لیں اور کھجور وہ کھا لیں، مسئلہ بندوبست کر دیتے ہیں۔ یہ زمزم کا پانی ملا رکھا ہے، جزاک اللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ہم سب میں سے آپ پی لیں پہلے بھائی، چلو بات ہی چلو بھائی، میں بھی پی لوں گا، آپ چلو تاکہ کوئی لازم نہ ہے، آپ شروع کر دیں، یہ دن کا سا نکال لینا ہے، میں آخر میں ہی پی لوں گا انشاءاللہ۔ خدا آپ کو سب کو پلائے ہیں ساتھی۔ اور بھائی پانی کا کیسے کریں؟ اور ساتھی بھی ہیں پانی پلانے والے؟ چلو ٹھیک ہے الحمدللہ، پانی ہے اللہ۔
سب کو جلدی جلدی ماشاء اللہ بھائی آپ نے پیکٹ یہ کھا بھی لو پیکٹ کو رکھو نہیں اس میں ایک کھجور کھاؤ ذرا ہاں ایک کھجور نکالے کھا لو اس میں سے ذرا تاکہ آگے مہمان ہو جائے ایک دو کھا لو پھر باقی ہاں بھائی سب کو دے دو اور اس میں سے ایک کھجور کھا لو ذرا ایک کھجور نکالے کھا لو ہاں جزاک اللہ بس سب بیٹھے رہو انشاءاللہ مل جائے گی سب کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے بسم اللہ شيء في الأرض ولا في السماء والسماء يا الله يا رحمن يا رحيم ایک کھجور نکال کے کھا لو اس میں سے ہے جزاک اللہ اللہ ہمارے بھائی کی اللہ اور تھوڑا پانی سب پی لیں پانی بھی پی لیں اللہ تعالیٰ کرو الحمدللہ اللہ تعالیٰ جزاک اللہ پانی بھی پی لو پانی بھی آمین آمین ثانی ثانی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اور بسم اللہ پانی بھی پی لیا سب پانی بھی پی لیا جزاک اللہ خیر ابھی بس لمبا ہو جائے کام بعد میں بس بھائی یہ لمبا کام ہو جائے گا نا ابھی تھوڑا سا ٹھہرو بسم اللہ بھائی یہ تو پھر لمبا سلسلہ ہو جائے گا
پانی پی لیا سب نے؟ ہاں میرا بیٹا آج میرے بیٹا اللہ تعالیٰ کرم چلو میرے بیٹا چلو ماشاء اللہ اچھا چلو جزاک اللہ اللہ برکات چلو بھائی پڑھ سب نے کر لی انشاءاللہ اچھا بھائی جزاک اللہ کیا اب ذرا جزاک اللہ پڑھ لیتے ہیں ہمیشہ سب نے پڑھ لی اچھا چلو بھائی اگر بھائی کسی کو کھجور نہ ملی ہو تو کچھ اپنے ساتھ ہی چلو سب کو ہے اس میں سے ایک ایک کھجور دے دیں ہاں جس کو نہ ملے ہاں بھائی بھائی مجھے بھی ذرا ایک کھجور دینا ایک بس میں ایک تھوڑی سی چلو پانی بھی ہے تو اچھا چلو بس بھائی اچھا میں اسی میں سے دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بس پانی بھی تھوڑا سا دینا مجھے بس بھائی ذرا جزاک اب ٹھہرو بھائی بڑا لمبا کام ہے خیر انشاءاللہ ان کی ہے بسم اللہ بس یہ بس جزاک اللہ اچھا ٹھہرو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اچھا اب ذرا یہ حدیث ہی پڑھ لیں اچھا تھوڑا سا پانی جزاک اللہ بھائی آپ نے پی لیا پانی سب نے پی لیا جزاک اللہ جزاک اللہ بھائی زمزم کا پانی پینا ہو تو پہلے کون سی دعا پڑھیں گے اچھا چلو بھائی پانی پی لیا آپ نے بھائی آپ پانی پی لو بھائی بلکہ پورے مجمع کوئی دعوت ہے آپ پانی پی لو جزاک اللہ اچھا ایک پہلے زمزم کا پانی اس سے پہلے کون سی دعا پڑھیں گے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء ہمارے بزرگ صاحب مولانا صاحب فرماتے داء میں دونوں بیماریوں کے نیت کر لیں جسمانی اور روحانی دونوں کی یا اللہ روحانی اور جسمانی دونوں بیماریوں سے شفا نصیب فرما
پھر یہ زمزم کا پانی، آپ بتاؤ سب سے افضل پانی کون سا ہے؟ سب سے افضل پانی ہاں، سب سے افضل پانی کون سا ہے؟ فرمائے آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے ہیں، آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے نا۔ بخاری شریف میں بھی ذکر آتا ہے، بخاری شریف میں آتا ہے اللہ اپنی مہربانی فرمائے تو فرمائے سب سے افضل پانی وہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، یہ پانی سب سے افضل ہے۔ اور فرمایا دوسرے نمبر پر یہ زمزم کا پانی ہے، زمزم کا پانی ہے، اور تیسرے نمبر پر حوض کوثر کا پانی ہے۔ زمزم کا پانی ہے، ہاں یہ زمزم کا پانی فرمایا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مبارک لعاب دہن اس پانی کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ہاں کہتے ہیں جو بھی زمزم پیے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مبارک بچا ہوا پانی پیے گا۔ رحم اللہ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے مولانا عبداللہ بندی صاحب ادھر بیٹھے ہوئے تو گھر میں فرمائے لگے، یہ کہتے ہیں یہ مومن کا جھوٹا جھوٹا، فرمائے جھوٹا یہ لفظ اس میں کوئی جھوٹ کا بھی کچھ بس آ جاتا ہے، اصل یہ ہے کہ یہاں یہ تعبیر اختیار کی جائے مومن کا بچا ہوا پانی، یہ تعبیر ہے الحمدللہ۔ جھوٹے میں تو قدرا کچھ وہ کچھ نہیں ہے، وہ کچھ وہ جھوٹ کے ساتھ بھی کچھ تھوڑی سی نا اس کی جھوٹ کا ایک شے بس آ جاتا ہے، اصلی یہ تعبیر سور المومن شفاؤن، سور المومن شفاؤن نہ خالی بھائی ہر بھائی مولانا عبدالرحمان صاحب برکات اللہ علیہ، یہ مقولہ ہے، مقولہ ہی ہے بات میں ہے، اور بھی آپ حضرات بہرحال یعنی مقولہ ہے، یہ حدیث شریف ہے۔ بھائی مولانا علی رضا صاحب بتلاؤ ذہن میں، سور المومن شفاء ہاں 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 اچھا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا اللہ بہت اچھا۔ چلو بھائی نہیں یعنی باہر آپ نے اس کی حدیث کی بھی نسبت کی ہے۔ ہاں ہاں جیسے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت شیخ الاسلام محرم مفتی اسماعیل صاحب دامت برکات اللہ علیہ کا ملفوظ سنا رہا تھا، یہ جو مسلسلات کی حدیث ہیں ہاں یہ اصلاً تو صحیح ہیں، اصلاً تو صحیح ہیں، ہاں ان میں جو تھوڑا بہت ذوف آتا ہے فرمایا بہت درمیان میں کچھ ہے راویوں کے ہیں واسطے کی وجہ سے، یعنی تسلسل میں ذوف ہے، لیکن تسلسل میں جو ذوف آتا ہے وہ کچھ ہے راویوں کی وجہ سے کہ بعض راویوں کی طرف کذب کی نسبت کی گئی، بعض راویوں کی طرف کذب کی نسبت کی گئی، تو حضرت فرمائے لگے جن کی طرف کذب کی نسبت کی گئی ہے یہ مطلب نہیں کہ ان کی ساری باتیں جھوٹی ہوں، خلاف واقع ہوں، آگے سچی بات کا بھی تو احتمال ہے کہ نہیں، مقولہ مشروع ہے ان الکذوب قد یصدق یا رکھنا، تو جب سچی بات کا احتمال ہے تو بس یہی احتمال عاشقین کے لیے کافی ہے، اور میں اسی احتمال کی وجہ سے ہمارے اکابر حضرات ان حدیث کو بیان کرتے چلے آئے ہیں اور ان کی اجازت دیتے چلے آئے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اسی طرح ہم یہ بعض راوی ہیں ان کی طرف سوء حفظ کی نسبت جاتا ہوں، لیکن ایک روایت جو مسلسل بصف ہے صف وہاں اللہ تعالیٰ اپنی فرمایا وہ سند کے لحاظ سے قوی ہے، حضرت شیخ الاسلام اس کی اجازت دے رہے، فرمانے لگے اس کے سارے راستے سارے راوی صحیح ہیں، بس اب میں ہی آ گیا ہوں درمیان میں کمزور راوی بطور تبادل کہنے میں، باقی سارے راوی اس کے یعنی قوی ہے۔
تو بہرحال ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اللہ کلام ہوتا ہے لیکن یہ بعض جگہ، لیکن یہ مطلب نہیں کہ ان کی سب باتیں ہیں، اس میں صدق کا بھی احتمال ہے، سچائی کا بھی احتمال ہے، بس اسی احتمال کی وجہ سے آگے ہمارے حضرات ہیں بیان کرتے چلے آئے ہیں۔ تو میں کیا کر رہا تھا بات رہا، ہاں یہ ہے چلے سے تو اس کا یہ مومن کا بچہ ہوا ہے کہ جھوٹا کا لفظ بول دیتے ہیں، خیر گنجائش ہے، لیکن فرمایا ہمارے حضرت مولانا عبداللہ برنی صاحب ادام وقات اللہ علیہ، حضرت مولانا عاشق اللہ بن شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہمارے حضرت شاہ حکیم ہوں تو صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہیں، یہاں بھی تشریف لاتے ہیں الحمدللہ۔ ان کے گھر پر حاضری تھی تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو فرمائے تو بہرحال یہ زمزم کا پانی، دوسرے نمبر پر زمزم کا پانی اور تیسرے نمبر پر حوض کوثر کا پانی ہے، یاد رکھنا یہ زمزم کا پانی، کیونکہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مبارک لعاب دہن سے نسبت حاصل ہے، یاد رکھنا۔ ہاں بھائی کی بات ذہن میں آ گئی، یاد رکھنا۔ ہاں آپ نے ڈول کے ذریعے پانی نوش فرمایا نا، پھر دوبارہ وہی ڈول یعنی وہ ہے یعنی زمزم کے مبارک کنویں میں ڈال دیا الحمدللہ، اپنے مبارک لعاب دہن کے ساتھ۔ تو بھائی میں کیا کر رہا تھا، بات سے بات بڑھ جاتی ہیں، اللہ قبول فرمائے، مجلس کی اپنی برکات ہیں۔ بھائی پہلے آپ کو دعوت دے دوں، یہ سب پانی پی لیں آپ حضرات بھائی۔ اچھا بھائی اب آپ کیا کہیں گے، چلو بھائی بہرحال صدق کے دل سے دعوت ہے، سب پانی پی لیں، چلو بھائی اب آپ کی اجازت ہے میں پی لوں، لیکن دیکھو میرا اتنا کہنے سے اپنے بھائیوں کو، طلباء کو، نیک مہمانوں کو آپ پانی پی لیں، میرا اتنا کہنے سے مجھے دعوت دینے کا ثواب مل گیا اور آپ کو ایثار کا ثواب مل گیا الحمدللہ۔ ویسے میں پہلے ہی فیصد ہوتا لیکن میں نے کہا آپ کو کہ چلو ایک اور ثواب میں شریک کر لوں الحمدللہ، کہ دیکھو میرا اتنا کہنے سے کہ آپ پانی پی لیں۔ دیکھو کوئی بھائی بیٹھے ہیں سامنے، آگے آپ نے ان کو دعوت دے دی کہ چلو آپ بھی کھانا کھا لیں، ان کا نہیں اللہ برکت نصیب فرمائے آپ کھا لیں، لیکن اتنا کہنے سے آپ کو اور ہے جیسے مجھے آپ پانی پی رہے ہیں، اتنا کہنے سے مجھے دعوت دینے کا ثواب مل گیا اور آپ کو ایثار کا ثواب مل گیا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ، صحابہ کرام کے بارے میں فضائل اعمال میں پڑھا ہے نا، ایک صحابی کا واقعہ، بکرے کی ایک سری 7 گھروں سے ہوتی ہوئی واپس اپنے گھر پہنچ گیا الحمدللہ۔ پھر تمام باقی سب صحابہ کرام کو ایثار کا ثواب مل گیا کہ ہر ایک صحابی نے اپنے دوسرے پیارے صحابی کو اپنے اوپر ترجیح دیا۔ ہاں اب آگے ہیں، اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ پھر یاد رکھنا یہ پھر بسم اللہ پڑھ کر پانی پی لیں الحمدللہ۔ بہار ایک ہمارے عالم دین تشریف لاتے رہتے ہیں ہمارے حافظ صاحب، بہرحال ایک حدیثی کے حوالے سے فرمائے لگے کہ بسم اللہ پڑھ کر پانی پئیں اور آخر میں الحمدللہ کہیں، بلکہ ہر سانس میں لے وہاں لے، اور کہ ہر سانس میں چلو کم از کم ایک بار تو پڑھ لیں، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ بسم ہر سانس کے شروع میں 3 سانس میں پانی پئیں اور ہر سانس کے شروع میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہیں، تو جب تک پانی پیٹ میں رہے گا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے گا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ تو بہرحال 3 سانس میں پانی پینا مسنون ہے، 3 سانس میں پانی پینا مسنون ہے۔ اور شمائل ترمذی میں ایک روایت گزری، اس میں 2 سانس میں بھی پانی پینے کا ذکر آتا ہے، 2 سانس میں ہے، اس میں 2 سانس میں بھی پانی پینے کا ذکر ہے، تو کبھی 2 سانس میں ہی پی لیں اس کی بھی گنجائش ہے۔
اور بعض ایسے بعض مریض ہوتے ہیں یا کوئی ہے کوئی جلدی ہوتی ہے، بعض مریض ہوتے ہیں تو ان کو بار بار تھوڑا تھوڑا پانی پینے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو وہ اگر ایک ایک سانس میں ایک ایک گھونٹ پانی پی لیں اس کی بھی گنجائش ہے۔ اگرچہ خلاف اولا ہے، لیکن آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں خلاف اولا اور جواز یہ آپس میں جمع ہو سکتے ہیں، یعنی ضرورت کے موقع پر اس پر بھی عمل کی گنجائش ہے۔ میں دفعہ ہمارے چبڑی والے بزرگ استاد تھے، مجھے یاد ہے گرمیوں کا موسم ہے تو گھر سے حفصہ گھر سے وہ ایک چھوٹے سے مگ میں برتن میں وہ شربت ہے، میں پاس بیٹھا ہوا تو بس حضرت استاد نے ایک ہی سانس میں وہ سارا پانی پی لیا۔ میں نے کہا استاد نے بھائی جواز پر عمل کیا، وہ پیاس لگی ہوئی تھی تو بس وہ فوراً بس ایک ہی سانس میں سارا پانی پی لیا۔ تو چلو گنجائش کبھی کبھی الحمدللہ ہے، اس پر بھی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ایک ایک سانس ایک ایک گھونٹ میں بھی۔ بھائی مفتی علی رضا صاحب مجھ سے غلطی ہو تو مجھے فوراً لقمہ دے دینے یاد ہے، ہاں تاکہ بھائی میں ابھی رجوع کر لوں۔ بھائی ایک رجوع میں نے پہلے کیا تھا تو میں گردان میں جو الگ کر رہا تھا، وہ قی کا لفظ ہے، قی کا لفظ میں نے کیا تھا، امر حاضر ہے نا، امر حاضر، ہاں نہیں بنانے کا طریقہ، حاضر بنانے کا نہیں، حاضر بنانے کا طریقہ، تو مجھ سے ایک لفظ اس میں غلطی ہو گئی بولنے میں، تو اس میں کیا لگا دیں، لات لگا دیں، اصل یہ کہیں تو میری زبان سے نکل گیا کہ لات مار دیں، مجھے نہیں کتنا غلط لفظ دیا تھا مجھے بعد میں یہ فوراً بس میرے کمرے میں گیا، وہی طرح ہوا، پہلے فوراً میں نے استغفار پڑھی، بلکہ میں قضاء حاجت کر رہا تو اسی دوران ہی خیال آیا کہ یہ تو کتنا میں نے غلط لفظ بولا، تو میں نے پھر وہی اسی دوران ہی دل میں استغفار کی فوراً، ایسا ہی ہم نے یہ لفظ نہیں بولنا ہے، لات مار دینی بھائی، اسی قرآن پاک میں استعمال ہو رہے ہیں، یعنی کتنا، یعنی یہ تو پھر اس میں تو کتنی بے ادبی ہو جائے گی رہا، اس لیے بھائی وہ بالکل مجھ سے وہ لفظ ہے نا غلطی سے نکل گیا، تو آئندہ جو پڑھانے والے ساتھی ہیں یا تکرار کرنے والے ساتھی ہیں اگر اس میں لات لگا دیں، یہ لفظ لات لگا دیں، لات لگا دیں، یعنی اے لاتا لگا دیں، مراد ہے لات لگا دیں، لات کا لفظ تو قرآن پاک میں بھی آتا ہے، لات حین مناسیا رکھنا، لیکن لات مارنا وہ فدر بھائی، وہ پھر ہے، وہ تو بالکل بے ادبی کا لفظ ہے، وہ نہیں بولنا۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہم نے اپنے اکابر حضرات سے غلطی پر اڑنا نہیں سیکھا، غلطی سے پھرنا سیکھا ہے۔ وہ تو ہمارے حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب علماء کا بیان فرمانے لگے، ہمارے اسلاف میں جو جتنا بڑا ہوتا تھا اتنی ہی جلدی غلطی سے رجوع کرتا تھا۔ بہرحال بڑے حضرات ہیں، وہ تو غلطی سے رجوع کر لیں، وہ تو خیر ہیں بڑے، لیکن ہم چھوٹے ہیں نا، ہم تو غلطی سے رجوع کرنے سے پہلے بھی چھوٹے اور غلطی سے رجوع کرنے کے بعد بھی چھوٹے ہیں، ہم نے کوئی آگے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے اندر کوئی بڑائی کوئی فخر نہ آنے پا رہا۔ تو بھائی کوئی بات ذہن میں آ گئی، ہاں یہ کیا کر رہا تھا بات میرا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہے یہ کہ اچھا۔ تو بہرحال 3 سانس میں پانی پینا مسنون ہے، اولا ہے، بہتر ہے 3 سانس میں، اور کبھی 2 سانس میں پی لیں اس کی بھی گنجائش ہے، اور ضرورت کے موقع پر ایک سانس میں پی لیں تو اس کی بھی گنجائش ہے، الحمدللہ۔ چلو پانی کا مسئلہ ہے، ایک جگہ میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تو وہاں کے شیخ الحدیث تھے، میرے سے فرمانے لگے اچھا کیا آپ نے پانی کا مسئلہ بیان کر دیا، چلو اب کبھی کوئی ہے 1-2 سانس سے پی لے، 3 سانس سے پی لے، کبھی ضرورت ہو 1 سانس سے پی لے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی شبہ نہیں ہوگا، الحمدللہ۔ اب چلو میں پانی پی لیتا ہوں، آپ کو بھی دعوت دی تھی پانی کے، الحمدللہ بھائی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، مجھے دعوت دینے کا ثواب مل گیا، آپ کو ایثار کا ہے، بسم اللہ الحمدللہ، بسم اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ 3 سانس میں پی لیا، چلو کوئی دوبارہ ضرور پیش آئی، کبھی 2 سانس سے پی لیتا ہوں، کوئی بار بار
ضرورت پیش آئے تو اس میں ایک سانس نہیں پینے کی گنجائش ہے. آجا بیٹے یہ کیا دیا کیا لا کر آئے ہیں, چلو اب پی لو پانی پینا. جزاک اللہ. چلو بھائی یہ تو پھر لمبا سلسلہ کرا جائے گا, ابھی چلو ٹھہر جا رہا ہے, پھر بعد میں انشاءاللہ پھر لمبی لائن لگ جائے گی. ابھی اچھا چلو کوئی گنجائش آپ پی لیں, چلو پھر ایک ساتھ چلو پی لیں, پھر آپ پڑھنے چلو بھائی چلو ثواب مل گیا. چلو اب بیٹھ جاؤ. چلو چلو ان کو بھی دے دو بھائی. چلو باقی بعد میں انشاءاللہ. چلو بھائی الحمدللہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے. چلو بھائی بس پھر تو یہ حدیث شریف پڑھ لی مسلسل. یہ کون سی مسلسل بھی ضیافت, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سب نے پانی بھی پی لیا اور ہے ضیافت کا بھی اللہ نے بندوبست کر دیا. آپ کے لیے کھجور پانی کا بندوبست کر دیا. ہاں کہیں مجبوری ہو کوئی مکہ مکرمہ کی یا کوئی ہے, اور ورنہ چلو جو بھی پانی میسر ہو عام ہے اس سے بھی انہیں وہ ہے دعوت کر سکتے ہیں. الحمدللہ اگر مل جائے تو بہت اچھا, ورنہ تو پھر بھائی جو بھی کھجور اور پانی ہو ہے اس سے دعوت کر دیں. الحمدللہ. اب یہاں دیکھ لیں. ہاں اب پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا چلو جزاک اللہ. بالسند المتصل منا بالسند المتصل منا آخر میں اس کا لے آئیں الى علی کرم اللہ وجہہ اضافنی علی کرم اللہ وجہہ الاسودین التمر والماء. اب یہاں اسودین یہ تسنیہ کون سا ہے؟ ہاں یاد رکھنا یہ اسودین تسنیہ کون سا ہے؟ تسنیہ میں یہ تسنیہ ہے, یہ تسنیہ تغلیبی ہے. تسنیہ تغلیبی ہے. اسودین اسودین. اب اسودین اسود اگر سواد سے ہو, سواد سے یاد رکھنا سواد سے ہو تو پھر یہ تسنیہ تغلیبی ہے. سواد کا معنی کیا ہے؟ سیاہ. تو سیاہ ان میں دونوں تو سیاہ نہیں ہیں. سیاہ تو کھجور ہوتی ہے, کھجوریا, اور پانی تو خیر ہے, پانی تو سفید ہی ہوتا ہے. ہاں تو اب یہاں پر اگر سواد سے ہو تو پھر یہ تسنیہ تغلیبی ہے. یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما ہے. تسنیہ تغلیبی کیا رکھ کریں گے؟ تسنیہ تغلیبی ہے. اور تسنیہ تغلیبی کسے کہتے ہیں؟ تسنیہ تغلیبی تسنیہ تغلیبی ایک ہے تسنیہ, یہ ہماری کتاب ہے علامات النحویہ, وہاں ہم نے ایک مقام پر لکھی ہے تعریف. تسنیہ تغلیبی کہتے ہیں. ایک ہے تسنیہ حقیقی. تسنیہ حقیقی کہتے ہیں جس کا مفرد اس کے ہر فرد پر حقیقتاً صادق ہے. جس کا مفرد اس کے ہر فرد پر حقیقتاً صادق ہے. جیسا کہ رجل کی رجلین ہے, رجلان تسنیہ ہے. اب رجلان کا مفرد ہے رجلن. یہ رجل مفرد اس کے ہر فرد پر حقیقتاً صادق آ رہا ہے کہ یہ بھی رجل ہے اور یہ بھی رجل ہے. ہاں اور تسنیہ تغلیبی کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا مفرد ایک فرد پر حقیقتاً صادق آئے اور دوسرے فرد پر تغلیباً صادق آئے, غلبے کے ذریعے صادق آئے. ایک فرد پر حقیقتاً اور دوسرے پر تغلیباً صادق آیا. تو یہاں پر اسودین, اب یہاں پر نہ بیٹھے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. ایک اور بات بھی کہی دوں, ایک یہ ہے کہ یہ اسودین میں یہ سیادت سے ہے یا یہ سیادت سے ہے؟ سیادت سے ہے یا سیادت کیا معنی ہے؟ پھر سیادت کا مطلب کیا ہوگا؟ سیادت کا معنی سردار ہے, سردار. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ. تو بہرحال تو پھر یہ بھی پھر یہاں پھر کیا بنے گا بھائی؟ ہاں مطلب پھر تو تسنیہ تغلیبی
بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ پھر تو دونوں ہیں، دونوں یاد ہیں. ہاں گویا کہ زمزم کا پانی وہ بھی سردار ہے، اور کھجور ہاں آگے ہاں یہ بھی، یعنی یہ بھی گویا کہ افضل کھانوں میں سے ہے. ہاں الحمدللہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، اس سے دونوں سے بن سکتے ہیں. تو اب یہ حالت دیکھ لیں، اب یہ پڑھ لیں حدیث شریف. اضافني علي كرم الله وجهه على الاسودين التمر والماء قال اضافنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسودين التمر والماء ثم قال من اضاف مؤمنا فكأنما اضاف آدم. جس نے ایک مومن کی مہمان نوازی کی اس نے گویا کہ آدم علیہ السلام کی مہمان نوازی. آگے ومن اضاف مؤمنا فكأنما اضاف آدم وحواء ومن اضاف ثلاثة فكأنما اضاف جبريل وميكائيل وإسرافيل ومن اضاف أربعة فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ومن اضاف خمسة فكأنما صلى صلاة الخمس في الجماعة من أول يوم خلق الله الخلق إلى يوم القيامة ومن اضاف ستة فكأنما أعتق 60 رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام ومن اضاف 7 غلقت عنه 7 ابواب جهنم ومن اضاف 8 فتحت له 8 ابواب الجنة ومن اضاف 9 كتب الله له حسنات بعدد من عصاه من اول يوم خلق الله الخلق الى يوم القيامة ومن اضاف 10 كتب الله له اجر من صلى وصام وحج واعتمر الى يوم القيامة. جزاك الله خير. اب اگلی حدیث شریف بس اب قریب انشاءاللہ پہنچ رہے ہیں. الحدیث المسلسل بقوله باللہ العظیم فی اکثرہ. قال الشاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی بالسند المتصل منا. ہاں اب اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بالسند المتصل منا. جزاک اللہ. بالسند المتصل منا، بالسند المتصل منا الى انس بن مالک وقال بالله العظيم لقد حدثني علي بن ابي طالب وقال بالله العظيم لقد حدثني ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقال بالله العظيم لقد حدثني محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال بالله العظيم لقد حدثني جبريل عليه السلام وقال بالله العظيم لقد حدثني ميكائيل عليه السلام وقال بالله العظيم لقد حدثني إسرافيل عليه السلام وقال قال تعالى يا إسرافيل بعزتي وجلالي وجودي وكرمي من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم متصلة بفاتحة الكتاب مرة واحدة. ایک دفعہ چلو پڑھ لیں، سب پڑھ لیں. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک حصہ ہے بسم اللہ کے ساتھ پڑھا، بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ کو ملا کر پڑھا. تو اشہدوا علی انی قد غفرت له وقبلت منه الحسنات وتجاوزت عنه السیئات ولا احرق لسانه واجیر من عذاب القبر وعذاب النار وعذاب القیامہ والفزع الاکبر ویلقانی قبل الاولیاء والانبیاء اجمعین. وہ ملاقات کرے گا مجھ سے اولیاء اور انبیاء سے پہلے، لیکن یہ اولیاء انبیاء سے پہلے ملاقات یہ بھی انبیاء کا ہی ہوتا ہے. یاد رہا جیسے آپ دیکھ لیں آتا ہے نا کہ سب سے پہلے آپ بتائیں سب سے پہلے جنت میں قدم کن کا لگے گا؟ یاد رہا سب سے پہلے جنت کا قدم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سواری اس کی مہار پکڑ رکھی ہوگی.
آگے وہ آگے آگے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوں گے الحمدللہ. تو سب سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے پہلے قدم کا لگنا وہ بھی حضور کی محبت کا ہی صدقہ ہے الحمدللہ. ہاں تو بہرحال اس میں جو قبلیت ہے یہ بھی سمجھو کہ ہے انبیاء اور اولیاء کے صدقہ ہوگا. ہاں اگر کسی کو ملے گا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ کسی کو اللہ پاک یہ مقام نصیب فرما دے تو وہ بھی یاد رکھنا ہو انبیاء اور اولیاء کے صدقہ ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھ لیں بچے ابا یہ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں کبھی اب کھیلتے کھیلتے بچے آگے گئے ہوتے ہیں اور ابا پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. اللہ تو بہرحال ان کا آگے ہونا وہ بھی ہے وہ بھی والدین کی شفقت کا ہی ہے صدقہ ہوتا ہے الحمدللہ. ہاں لہٰذا اس پر کچھ ہے کوئی ہے اس پر کوئی اشکال نہ کیا جائے. پیچھے ہم نے کون سی حدیث شریف ہے؟ ہاں ایک حدیث شریف رہ گئی تھی مسلسل بالمصاف اور ہے. جزاک اللہ جزاک کہیں سے جزاک اللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے انشاءاللہ. اب یہاں یہ مسلسل بالمصافحہ والی حدیث ہے یہ پڑھ کر الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ پاک ہے کچھ ساتھی نے میں خیال گھر بھی پہنچنا ہوگا ہے مولانا مشہور صاحب کو ساتھی سے شہریف ساری کے لیے. اللہ تعالیٰ بہت اچھا. چلو کہاں سے صفحہ 55 پہ. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ. اچھا مجھے یاد دلانا بھائی وہ احادیث کی اجازت بھی ہے. ہاں وہ بھی رہے انشاءاللہ. بھول نہ جاؤں بھول رہا تھا میں. یہاں مدور صاحب بھی ہے. مدور صاحب وہ کہاں لے گا بھائی؟ مدور صاحب رکھے پیچھے. ہاں چلو الحمدللہ. یہ بس ابھی ہے ابھی تھا جا رہا ہے یہ ادھر قریب رکھ دینا. میرے ذہن سے نکل رہا لیکن چلو اچھا ہو یاد آ گیا مجھے. یہ رہا اب پڑھ لیں. پہلے آپ کو حدیث شریف کی اجازت دے دوں پھر میں آخر میں حدیث شریف پڑھ کر پھر الحمدللہ مسافہ کریں گے. 4 اجازتیں ہیں. چلو وہ میں پہلے پیش کر دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ساتھ بخشی. اللہ نے اپنی رحمت سے ساتھ بخشی. بہت سے اکابی حضرات سے اللہ تعالیٰ نے حدیث شریف کی اجازت حاصل کرنے کی پڑھنے سننے کی توفیق نصیب فرمائی. یہاں پاکستان میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں حتیٰ کہ بخارا تاشکند سمرقند ہے وہاں اس نیک سفر میں بھی وہاں پر بعض جگہ میں حدیث شریف کی اجازت کی مجلس قائم ہوئی. ہمارے حضرت مولانا عبدالعلیم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں حضرت کے زیر صاحب وہاں پر حدیث شریف کی اجازت کی مجلس قائم ہوئی ہے. تو ان تمام اکابرین کی طرف سے یہاں جتنے بھی ہمارے نیک اساتذہ کرام علماء کرام طلباء کرام تشریف فرما ہیں سب کو حدیث شریف کی اجازت ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اکابر کے نقش قدم پر قائم رکھے. اللہ تعالیٰ ان کے خیر کے سلسلے میں جوڑی رکھے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے سب کو اللہ تعالیٰ اپنے خیر کے سلسلے میں جوڑی رکھے. پھر قاعدے سے لے کر بخاری شریف تک مسجد کے جھاڑو سے لے کر ممبر و محراب تک اللہ تعالیٰ کے دین کی جو بھی خدمت کا موقع ملے اس کو اپنی سعادت سمجھنا. امیر المومنین ہر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک ملفوظ
اذان کے فضائلی کتابیں پڑھا، حضرت فرمائے لگے اگر سلطنت کے امور میرے ذمہ نہ ہوتے میں مسجد کا مؤذن ہوتا، اللہ تعالیٰ کا نام بلند کرتا، تو ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے رہا۔ اور پھر 3 نفلی روزے رکھ لیں، اعمال قرآنی، دیگر وظائف کی جتنی کتابیں ہیں سب کی اجازت ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کسی نیک مقصد کے لیے دم کر دیں، کوئی نقش لکھ کر دے دیں، سب کی اجازت، شفا اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ ایک بھائی کہنے لگے میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں اور ایک دم تو سبھی کر لیا کریں، کوئی بھی مریض ہو ایک دم تو سبھی کر لیا کریں، کوئی بھی مریض ہو اول آخر درود شریف پڑھ کے یا صرف شروع میں درود شریف پڑھ کے اور بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کر فوراً دم کر دیں، یعنی ایک دم تو فوراً کر دیا، کوئی بھی مریض ہو اول آخر درود شریف پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کر بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کر فوراً دم کر دیا، مزید ہو سکے ہاں شہر کے احباب بھی ہیں نا، یہ اجازت تو سب کو ہی ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کر فوراً دم کر دیا، مزید ہو سکے 4 قرآن شریف پڑھ لیں یا اور اس مقصد کی کوئی آیت دعا یاد ہو پڑھ لیں، شفا اللہ تعالیٰ قبل میں ہے۔ ایک بھائی کہنے لگے میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں فائدہ نہیں ہو رہا، دوسرے بھائی کہنے لگے یہ وظیفے میں جو اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں یہ تھوڑا فائدہ ہے کہ اللہ نے اپنا نام لینے کی توفیق نصیب فرما دی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ باقی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے انداز دکھا کر دیں، چھپا کر دیں، ورنہ آخرت میں اللہ تعالیٰ سب ارمان پورے کریں گے، یاد رکھنا۔ بلکہ ایک بھائی کہنے لگے جس طرح دوائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا کا ذریعہ اور خود بیماری بھی شفا کا ذریعہ خود بیماری بھی آتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے علاج معالجے کے باوجود پھر بھی اگر کوئی گھڑی لمبی ہو جائے سمجھو یہ گھڑی پتہ نہیں کتنے اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے، باقی چونکہ ہم کمزور ہیں اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ بھائی ہمارے کیا نام بھائی حیدر صاحب ہے، دیکھو ہمارے بھائی ہیں، اب ایک معذوری کی حالت اپنے بھائی کے ساتھ لاحق ہے، پتہ نہیں اس معذوری میں پتہ نہیں کتنا اللہ پاک نواز رہے ہیں۔ بس بھائی پورا مجمع ہی جلسوں میں میرا کرتا رہتا ہوں، پورا مجمع دل میں یقین بٹھا لے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی آتی ہے اس میں خیر ہی خیر ہے، بس ہاں ہم تصور نہیں کر سکتے الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی ہے، نہیں یاد ہاں اللہ تعالیٰ ہاں بس اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے الحمدللہ۔ اللہ میں کوہاٹ میں تھا، کوہاٹ میں وہاں جلسہ ختم ہوا، رات 12-1 بجے کا وقت ہے، سٹیج کے کنارے پر دیکھا ایک بھائی رو رہے، کہتے میری 2 بیٹیاں ہیں، دونوں نابینا ہیں، آنکھوں سے آگے۔ سامنے ایک اور بھائی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میرے 3 بیٹے ہیں اور تینوں پاؤں سے معذور ہیں، چل نہیں سکتے یار، اب آپ بتاؤ ان کو تسلی آپ کیسے دیں گے؟ یاد رکھنا تسلی وہ آخرت کی باتوں سے ملتی ہے، تسلی اللہ میاں کی باتوں سے ملتی ہے، حوصلہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی فرامین سے ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف میں جلسوں میں بھی اکثر حدیث یعنی پڑھ کر کوشش کرتا ہوں تسلی دینے کی، لوگ پریشانی کے عالم میں ہوتے لگا ہاں حدیث من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، ایک دفعہ بھی پڑھ لیں، ایک حدیث ہے نا من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، یہ بخاری شریف کتاب المرضع میں شروع میں ہے، جلد ثانی میں کہ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں یصب منہ، اللہ ان کو تھوڑی بہت آزمائش میں لے آتے ہیں، جان میں، مال میں، اولاد میں اللہ کوئی آزمائشی گھڑی لے آتے ہیں اور پھر اللہ اس پر صبر کی توفیق، دعا کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ صبر اور دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ آخرت کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ اور صبر کی نشانی بتلا دوں،
صبر کی نشانی یہ ہے کہ زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جائے، بس ہاں دعا کی توفیق مل گئی ہاں اب بس چاہے دل غم زدہ ہو یا رکھنا، چاہے رو رہا ہو یا رکھنا، ظاہری طور پر چاہے رونے کی حالت ہو یا بکا کی حالت ہو، لیکن زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، دعا کی توفیق مل گئی بس سمجھو۔ ایک واقعہ سنائی دیتا ہوں، بلکہ وہاں فلسطین سے عرب مہمان تشریف لائے ہوئے، ان کی خدمت میں بھی یہی حدیث شریف ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، تو یہ سن کر فوراً غیرت تھے نا، فوراً سمجھ گئے، فوراً کہنے لگے مجھے اس فرمان سے دل کو حوصلہ ملا ہے اور تسلی، ہاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گھڑی آ گئی، رہنا تو کسی نے بھی نہیں سب نے جانا ہے، ہاں جانا بھی اپنے وقت پر ہے، موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے۔ شرح قائد میں جملہ لکھا ہو والمقتول میت باجلہ، آدمی قتل بھی ہو شہید بھی ہو وہ بھی اپنے وقت پر فوت ہوتا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے، چاہے وہ چارپائی پر، بالکل ہے۔ میں وہاں جامع مدنیہ میں صبح نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حضرت وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے وہ دروازے کے پنے اس طلباء مسجد میں بیچارے آرام کر رہے ہیں، تو ایک طالب علم بالکل دروازے کے ساتھ ہی وہ قریب لیٹے ہوئے، تو میں نے دیکھا وہ طلباء کھڑے ہوئے، مجمع لگا ہوا ہے اور آگے جماعت کھڑی ہے ادھر، میں نے پوچھا بھائی جماعت کھڑی ہے یہ کھڑے ہیں آپ؟ تو مجھے بتلانے لگے کہ یہ طالب علم ہے یہاں، یہ رات کو اچھا بھلا ساتھیوں کے ساتھ تکرار کر کر سوئے، اب ہم جگا رہے ہیں یہ اٹھ نہیں رہے، رات کو نیند میں انتقال ہو گیا۔ تو بھائی موت تو اپنے وقت پر ہی آتی ہے، چاہے بہانے سے آئے بغیر بہانے کے، چاہے بسترے پائے، یہ سب باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے بھائیوں کی اللہ مدد فرمائے، اللہ مدد فرمائے اللہ پاک، اور اللہ مہربانی کریں گے۔ اب دیکھو ہمارے ذمہ تو یعنی اللہ تعالیٰ ہے، جتنا ہمارے بس میں ہے اتنا ہم کریں، ہاں جتنا ہمارے ان کی مدد کر سکتے ہیں، 1 روپے کی بھی مدد کر سکتے ہیں کریں اور دعاؤں سے ان کو امداد پہنچائے، ہاں حسب توفیق ان کے لیے دعا، صدقہ خیرات جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، 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 اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں میری گھر والی ہے، کوئی بیچاری یہ بچے ہیں، کوئی ان کو ہدیہ دیتا ہے اور فوراً فلسطین کی مقام میں ڈالتا ہوں، بس ان کی ہم اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں وہ ہمیں خیر ہوگا، رقم رکھی ہوئی جیسے کوئی تھوڑی بہت مدد آتی ہے تو فوراً بس اس کو وہاں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ اپنی جتنا بس میں ہے اللہ تعالیٰ توفیق، اللہ تعالیٰ وہ سبھی کر رہے ہیں الحمدللہ، آپ میں بھی جب رکھا، سب میں رکھا، طلباء میں رکھا، الحمدللہ حسب توفیق اپنے بھائیوں کی، وہ تو آپ دیکھ لیں کوئی بھی پریشانی خبر آ جائے، کہیں سیلاب زدگان کے لیے بھی آپ دیکھ لیں سب نے حسب توفیق سے ڈالا تھا، تو بھائی میں کہاں چلا گیا، یہ اچھا یہ حدیث شریف کی دم کی بھی دے دی اجازت، ہاں 3 نفلی اگر روزے ہیں رکھ لیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ اس کے بغیر بھی ہے، لیکن بہرحال یہ مجھے اجازت امام اہل سنت شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دورہ تفسیر میں ملی تھی، اور پھر الگ بھی حضرت سے اجازت لی الحمدللہ، 3 نفلی روزوں کے ساتھ حضرت اجازت، میں نے 3 نفلی روزے رکھے تھے، تو آپ کو بھی جب موقع ملے حضرت فرمائے تھے، لیکن یہ شوال کے علاوہ ہیں، محرم کے علاوہ ہیں، خاص اسی مستقری رکھے جا روزے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی میں نے کہ شفا اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، علاج معالجے کے باوجود پھر بھی اگر کوئی اور دم سے شفا مل جائے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کریں، ہمارے دم سے نہیں، رب کے فضل سے یہ شفا الحمدللہ، ہاں اللہ تعالیٰ پیارا کرم، بعض سے بات بڑھ جاتی ہے، تعویذ گنڈا بھی 3 شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ نمبر 1 تعویذ کو مؤثر بذات نہ سمجھے کہ اثر ڈالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ نمبر 2 تعویذ میں کوئی ناجائز لفظ نہ ہو، ناجائز کام نہ کرے، یاد رہنا ہے، ہاں جیسے کوئی بکرے خون سے لکھنا ہے، اگر وہ خون سے یا کوئی ایسے ناجائز کام نہ کرے۔